تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر حافظ خیر محمد صاحب کو، آج وہ ہمیں مغربی تہذیب کی خودکشی کے بارے میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی آبادی میں سے تقریباً 1 ارب 28 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، اور اس دنیا کی آبادی میں جو 5-6 ارب کے قریب ہے، اس میں جو حکمرانی اور طاقت ہے وہ مغرب کی ہے۔ جو ملک ہمارے یہاں سے مغرب کی طرف ہے نا، ہم ان کو مغربی ممالک کہتے ہیں، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، چائنا بھی اب شامل ہو گیا، روس بھی ہے۔ تو ان کا سکہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر چل رہا ہے۔ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو 4 گالیاں تو نکال سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے، ان کی طاقت ختم نہیں کریں گے اور ان کی جگہ اسلام کا غلبہ قائم نہیں کریں گے یا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم بھی مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سیاست میں، تجارت میں، صنعت میں، یہ جو فیکٹریاں وغیرہ لگتی ہیں، دستکاری میں، ہنر میں، علم میں، مغربی قومیں جو ہیں وہ مسلمانوں سے، مشرقی لوگوں سے بہت آگے ہیں۔ ایک میں تحریر پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس میں ہم تو کرتے ہیں نا، بچوں کو میٹرک کراتے ہیں، اس کے بعد ایف ایس سی کراتے ہیں۔ جو برطانیہ کا نظام ہے، امریکہ کا نظام ہے، وہ میٹرک کے برابر اے لیول کرواتے ہیں اور اس کے بعد ایف ایس سی کے برابر وہ او لیول کرواتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 1 سال میں جو تعداد ہے طالب علموں کی جو وہاں پہ جا کے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا جو پیکج ہے، یعنی پیسہ جو خرچ کرتے ہیں، وہ تقریباً 10 ارب روپیہ ہے۔ یہ ایک شعبے کی بات کی ہے میں نے، یعنی میٹرک اور ایف ایس سی کرنے والے۔ ہمارے بچے تو نہیں جاتے، ظاہر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو برطانیہ میں اور امریکہ میں جو پڑھاتے ہیں تو سالانہ 10 ارب روپیہ وہ اس میں لگاتے ہیں۔ یہ تو ہے میٹرک اور ایف ایس سی والی تعلیم۔ اس سے بڑھ کے جو تعلیم ہوتی ہے وہ جیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنتے ہیں، مختلف شعبوں کے اسپیشلسٹ بنتے ہیں، زراعت کے اسپیشلسٹ اور باقی بینکوں کے اسپیشلسٹ، کامرس کے اسپیشلسٹ، وہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اربوں روپے وہ بھی لگاتے ہیں۔ یعنی ہمیں وہ ایک تو ہماری ذہن سازی کرتے ہیں، دین سے دوری کرتے ہیں، اور دوسرا وہ پیسے بھی ہم سے ہی لیتے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مغرب کی جو طاقت ہے، جو حکومت ہے، جو سیاست ہے، جو تجارت ہے، یہ پہلے دن سے ہے، ایسے ہی فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہی رہے گی۔ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل اور دماغ کافی دہشت زدہ ہیں ان کے سامنے۔ ہم ڈر جاتے ہیں جب ان کی بات آئے، امریکہ کی، برطانیہ کی، کینیڈا کی، جرمنی کی، جاپان کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہمارے تو یہ تہذیب اپنے گھروں میں بھی داخل ہو چکی ہے، ہم اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہیں ہماری خواتین، کیا دکھایا جا رہا ہے، شاید ہم اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک، وہ موبائل ان کی کیا تربیت کرتا ہے،
ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور بچہ کہاں کا کہاں وہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو مغربی تہذیب جو ہے وہ صرف مغرب کے اندر غالب نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر غالب ہے۔ گھروں تک، اداروں تک، انسانوں تک، قبیلوں تک، خاندانوں تک وہ غلبہ حاصل کر چکی ہے۔ اور یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں کی یا ان قوموں کی جو ترقی ہے وہ لازوال ہے، یہ شاید ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہم چھوٹے سے تھے تب سے امریکہ کا عروج دیکھ رہے ہیں، بزرگ جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جب بزرگ ہو گئے ہیں، زندگی گزار لی ہے، انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ امریکہ کا عروج ہے، برطانیہ کا عروج ہے، روس کا عروج ہے، چائنا کا ہے، اور انہی قوموں کا ہے۔ مسلمانوں کا تو کہیں پہ بھی عروج نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا پر غلبے اور تسلط کا، حکمرانی کا، دنیا کے اوپر چدراہٹ قائم کرنے کا جو ٹھیکہ ہے یہ انہی قوموں کو ہی مل گیا ہے، ہمارا کام صرف ان کے پیچھے چلنا ہے۔ ایسا ہی گمان ہر زمانے میں ترقی یافتہ قوموں کے بارے میں ہر طرح کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو دنیا کے اوپر سب سے جو طاقتور قوم تھی وہ ایران تھی، دوسرے نمبر پہ روم تھی، پھر یہ اسپین اور چائنا اور یہ علاقے تھے جو طاقتور تھے۔ عرب کے لوگوں کو ایسے ہی کہا جاتا تھا جیسے آج کل کے دور میں آپ افریقہ لے لیں، یعنی ایسے لوگ ہیں یہ ان پڑھ، جاہل، اجڑ قسم کے لوگ، جن کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، جن کو لین دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، جن کو شعور ہی نہیں ہے زندگی کا، جس کو عام زبان میں تہذیب کہتے ہیں، جو تہذیب یافتہ ہی نہیں ہے، جن کے کوئی شہر بھی صحیح طریقے سے آباد نہیں ہے، خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں، کبھی یہاں ڈیرا لگا لیا، کبھی وہاں لگا لیا، کبھی وہاں لگا لیا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، یہ جو نعوذ باللہ ایک شخص یہ جنونی سا ہے، یہ جو بات کرتا ہے کہ میں ایران کو بھی گرا دوں گا اور روم کو بھی گرا دوں گا اور پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے ڈالوں گا، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، یہ قصے کہانی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں نا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ایک بیٹے کو آپ نے سعودی عرب میں بسایا، جن کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے کو آپ نے فلسطین میں بسایا، اور جن کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے آباد ہوئے، اور وہاں ان کی جو نسل پروان چڑھی اس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے اوپر مصر کے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ ان کی زراعت بہت ترقی کر گئی۔ وہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ 500 من کے پتھر 500 میٹر تک اٹھا کے چلے جاتے تھے، جو آج کی جدید ترین مشینیں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ جن لوگوں کو مصر جانے کا اتفاق ہوا ہو، یا آپ نیٹ پہ بھی دیکھ لیں، وہ جو اہرام مصر ہیں، جو فرعون کے دور میں اتنے بڑے بڑے قلعے اس نے تعمیر کیے تھے کہ پتھر کو، اتنی بڑی بڑی چٹانوں کو آدھا کلومیٹر، یعنی جتنا تقریباً یہاں سے اڈا آپ لے لیں، اتنا اٹھا کے اوپر پہنچانا، یہ آج کل کی جدید مشینیں بھی نہیں کر سکتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آج دنیا بڑی ترقی یافتہ ہے، دنیا ہر دور میں ہی ترقی یافتہ رہی ہے، اور ہر دور کے اپنے اپنے کارنامے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، وہ اپنی طاقت میں اتنے مدہوش ہوئے، اتنے یعنی ان کو غرور آیا کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کہ انہوں نے کہا خدائی ہم ہیں، کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں،
ہمارے دور میں لوگوں کو روزی مل رہی ہے، فصلیں آباد ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، تو خدائی ہم ہیں۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ ان کو کہا کہ آپ اس خدا کو چھوڑو جس کو تم مانتے ہو، ہمیں سجدہ کیا کرو۔ یہ فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ہر دور کا جو حکمران تھا اس کا نام فرعون تھا۔ اس کو جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل کے دور میں جو زیادہ بدماش اور ظالم ہو ہم اس کو فرعون کہہ دیتے ہیں، یار یہ تو بڑا فرعون ہے۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو اپنے سامنے سجدہ کروانا شروع کر دیا، اور یہ لوگ دنیا یہی سمجھنا شروع ہو گئی کہ ان کا تو زوال شاید کبھی بھی نہیں آئے گا، اور وہ بھی اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی گھر میں پرورش کی، اسی گھر میں اس کے فرعون کے ہاتھ سے ہی اس کی پرورش کروائی، اور پھر اسی گھرانے میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جوان کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کہا کہ تو جھوٹا ہے، اصل خدا وہ ہے جو نیلی چھتری والا ہے اور جس نے یہ ساری کائنات بنائی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی کہ بنی اسرائیل کو کھڑا کر دیا، اس کو حکمران بنا دیا، اور فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ تاریخ میں پھر نمرود کی مثال بھی ہے، اور پھر اس تاریخ میں اور مسلمانوں کی مثالیں بھی ہیں، صرف کافروں کی نہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، باقی صحابہ کرام کا دور آیا۔ 750 سال تک مسلمانوں کے دور چلتے رہے اور مسلمان بدلتے رہے۔ انہوں نے تقریباً دنیا کے 3/4 حصے پر حکمرانی کی ہے۔ 3/4 میں حصہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے امریکہ تو اس وقت دریافت ہی نہیں ہوا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، یہ تو بعد میں دریافت ہوا ہے تقریباً 15ویں-16ویں صدی میں۔ تو جتنی خشکی تھی تقریباً اس پوری خشکی پر مسلمانوں نے حکومت کی، پھر مسلمان بھی مٹ گئے، پھر غیر مسلم آ گئے ان کے مقابلے میں۔ جب مسلمانوں کے اندر لالچ پیدا ہوئی، جب مسلمانوں کے اندر نفسا نفسی پیدا ہوئی، جب مسلمانوں کے اندر عیاشی نے جنم لیا، جب مسلمانوں کے اندر جو اللہ کا خوف تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ چھوٹا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کیا، اور اس کے مقابلے میں دوسری قوموں کو اللہ نے دنیا کے اوپر حکمران بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 میں کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ قوم عاد کا نام، جو لوگ مدینہ گئے ہیں اور انہوں نے پھر زیارتیں کی ہیں، اس میں مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کے قلعے آتے ہیں۔ قوم عاد اتنی طاقتور تھی کہ ان کا ایک ایک شخص، یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، ان کی ٹہنیوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر جڑوں سمیت کھینچ لیتا تھا، اتنے طاقتور وہ لوگ تھے۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے، تو وہ طاقت کے نشے میں اتنے مدہوش ہوئے کہ ان کے اندر تکبر اور غرور آنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کون ہے، اللہ کو تو ہم مانتے نہیں، ہم خود ہی سارا کچھ ہیں۔ اور قوم سمود بھی یہ ایسی ہی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ٹیکنالوجی دی، اتنی ہنرمندی دی تھی کہ انہوں نے پتھروں کو تراش کر ایسے گھر بنائے کہ آج بھی ان پتھروں کو چیرنا ناممکن نظر آتا ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود۔ اور وہ عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر ان کے بنے ہوئے مکان آج بھی موجود ہیں۔ جب انہوں نے پتھروں کو کھود کر اپنے گھر بنائے، محلات بنائے، تو وہ بھی اپنے اس ٹیکنالوجی پہ، اپنے اس ہنر پہ، اپنی عقل پہ اتنے زیادہ مطلب ہے کہ تعریف کرنے لگے کہ وہ خدا کو بھول کر اپنے آپ کو ہی وہ خدا بنا بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی غرق کر دیا۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بھی طاقتور نسلیں آئی ہیں، قومیں آئی ہیں،
وہ غرق ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دوسری قوم کو پھر طاقت دی ہے۔ یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کائنات کے اندر رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک دانہ ہوتا ہے، وہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، پھر کسی جگہ جا کے گرتا ہے، پھر اس کو یہ ہوا اور یہ پانی اور یہ روشنی طاقت دیتی ہے، پھر وہی دانہ درخت بن جاتا ہے، پھر جب درخت بن جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر پھل آنا شروع ہوتے ہیں، پھر یہی ہوا اور یہی روشنی اس درخت کو ختم کر دیتی ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، لکڑی بن جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی طاقتیں جو اس کو ایک درخت بنا رہی تھیں، پھر وہی طاقتیں اس کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید وہ زندگی اس کی یہی اتنی سی ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا بچہ جنم لیتا ہے۔ تو کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں استحکام یعنی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ایک سورج ہے، جب نکلتا ہے تو روشنی اور تپش کم ہوتی ہے، اپنے اس کے پورے جوبن پر آتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈھلتا ہے اور پھر وہ روشنی اور اس کی گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حال قوموں کے عروج و زوال کا ہے۔ آج آپ کو نظر اگر آتا ہے کہ شاید امریکہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی ساتھ ٹکر لینا بہت مشکل ہے، شاید یہ روس کبھی ختم نہیں ہوگا، شاید یہ چائنا کبھی ختم نہیں ہوگا، شاید یہ برطانیہ اور یہ جرمنی اور جاپان ہمیشہ ہی طاقتور رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا سب کا زوال آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایسی قوم کو کھڑا کرے گا جو اس سے بہتر ہوگی۔ اور یہ قرآن پاک میں آتا ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کا خاتمہ کرتا ہے، جس کو غرق کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جس قوم کو کھڑا کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتی ہے۔ بعد میں چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ قوم بھی پھر برائی کی طرف چل پڑے، پھر اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، پھر اس دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے اعمال کو، اپنے لین دین کو، اپنے معاملات کو اگر ہم مثالی نہیں بنائیں گے تو امریکہ ختم ہو گیا، برطانیہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں عروج کبھی نہیں دے گا۔ وہ پھر اسی قوم کو عروج دے گا جو ان سے بہتر ہوگی۔ اگر ہم اپنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھیں لیکن کم تولنے والے ہوں، ہم ملاوٹ کرنے والے ہوں، جھوٹ بولنے والے ہوں، کاروبار میں دھوکہ دینے والے ہوں، اپنے انسانوں کے ساتھ اپنے ہی جیسے انسانوں کو لوٹنے والے ہوں، تو کیا اللہ کو پڑی ہے کہ وہ امریکہ کو مغلوب کرے، برطانیہ کو برباد کرے اور ہمیں غلبہ دے دے؟ کون سی اچھائی ہے جو ہمارے اندر ان کے مقابلے میں آ گئی ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انفرادی طور پر وہ لوگ برے ہی صحیح، لیکن اجتماعی طور پر کٹہرے میں ویسے ہی کھڑا ہوتا ہے جیسے ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جج کے سامنے ویسے ہی جواب دیتا ہے۔ تو اجتماعی طور پر ان کے معاملات ہم سے بہت بہتر ہیں۔ آپ ہمارے ہاں لے لیں، پاکستان میں ایک بڑا آدمی اگر جرم کرتا ہے وہ تو جج بھی خرید لیتا ہے، وہ تو پوری عدالت خرید لیتا ہے، عدالت اس کو سننے کے لیے گھر میں آ جاتی ہے۔ اور ایک غریب آدمی اگر جتی بھی چوری کر لے تو وہ اس کی، جب تک اس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر ہمارے مسلمانوں کا نظام ہے، یہ بظاہر اجتماعی طور پر کسی بھی صورت میں کافروں سے بہتر نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اپنے نظام کو کافروں سے بہتر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی غلبہ نہیں دے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ آپ اللہ کے طریقہ کار کو بدل نہیں سکتے۔ اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ دنیا کے اوپر اسی کو غلبہ دیتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جو اس کے مخلوق کے حق میں برا ہوتا ہے کبھی بھی دنیا کے اوپر اس کو غلبہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے دوبارہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ جن قوموں کا غلبہ ہے آج، بھلے وہ کافر صحیح،
مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن دنیا کے معاملات میں اجتماعی طور پر مسلمانوں سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ جب تک مسلمان اجتماعی طور پر ان سے بہتر نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم مسلمانوں کی طرف نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ابھی یہ ہمارے مسجد کے قاری صاحب ہیں، آج وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہ 3 مہینے وہ لگا کے ہیں سعودی عرب میں، کہتے ہیں حرم میں اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو سعودی عرب میں جا کے عمرہ اور جس کے لوگ حج نہ کرتے ہوں، اور ہر جو حج ہوتا ہے اس کا اجتماع پہلے والے پچھلے حج سے زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ امریکہ کو برباد کر، اسرائیل کو برباد کر، برطانیہ کو برباد کر، مسلمانوں کو آباد کر، کشمیر کو آزاد کر، لیکن کتنے سال ہو گئے ہیں، دعا قبول تو نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے اجتماع بھی پاکستان کے اندر دیکھ لیں، تبلیغی جماعت کا اجتماع آپ دیکھ لیں، باقی جماعتوں کے بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں ان کے اجتماع دیکھ لیں، پہلے سے بڑے ہوتے ہیں، کتنے دیر رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ظالموں کو برباد کر دے، امریکہ کو برباد کر دے، لیکن یہ دعائیں تو قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ عملی طور پر ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی ایسے دیکھا ہے کہ آپ کاروبار پہ جائیں ہی نہ، اور آپ گھر میں بیٹھ کے کہیں کہ یا اللہ میری رزق میں برکت عطا فرما؟ آپ کھیت میں ہل ہی نہ چلائیں، آپ بیج ہی نہ ڈالیں، آپ کھاد ہی نہ ڈالیں، پانی نہ لگائیں، اور آپ دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ پاگل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنی تحریک کو کفار کے مقابلے میں کھڑا نہیں کیا، مر مٹنے کے لیے، جان کھپانے کے لیے، قربانی دینے کے لیے لا کے کھڑا نہیں کیا، تب تک دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پھر جب کھڑا کیا غزوہ بدر میں، آپ دیکھیں کہ یا اللہ میرے یہ مٹھی بھر میرے ساتھی ہیں، اگر یہ کفار کے مقابلے میں ختم ہو گئے تو دنیا میں ان کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں سے سفر کر کے آئے، کفار کے سامنے تلواریں نکالیں، جو ٹوٹی ہوئی سواریاں تھیں، جتنی بھی تھیں، جو بھی سامان تھا، سارا حاضر کیا، جانیں قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر یہ دعا کی۔ جب تک ہم اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم اپنے معاملات اپنی حد تک تو کوشش کریں کہ ٹھیک کریں۔ ہم میں سے جس کا جو کاروبار ہے اس کے اندر ایمانداری برتے، معلم اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کرے، جو کسی کا ملازم ہے اس ملازمت کو صحیح طریقے سے ادا کرے، جو کسی دکاندار ہے وہ اپنی دکانداری میں جو مال بیچتا ہے اس کی اچھائی کے ساتھ ساتھ اس کی برائی بھی گاہک کے سامنے بیان کرے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ کوئی آپریشن کرتا ہے تو وہ مریض کو یہ بتائے کہ اس آپریشن کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی وکیل ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کو بتائے کہ آپ کی کیس میں جیت بھی سکتے ہو، آپ ہار بھی سکتے ہو۔ ہمارے ہر معاملے کا جو منفی اور مثبت پہلو ہے ہم اپنے مد مقابل کے سامنے رکھیں، صرف اسی صورت میں ہم ایماندار ہو سکتے ہیں اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ کھرے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے میں اس مثال سے پہلے تھوڑی سی بات یہ رہ گئی ہے کہ آپ روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے تو آپ چل کر دیکھیں مختلف جو آثار قرآن ہیں، جو کہ معجزات قرآن ہیں، وہ ہمیں ملتے ہیں زمین کے اوپر، اور جب ہم معجزات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے وادی سینا میں آپ چلے جائیں تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے جو مصر سے نکلے اور دریا کو، سمندر کو کراس کیا اور اس وادی میں جا کے پڑاؤ ڈالا، اور اس میں ہر قبیلے نے کہا جی ہمیں تو علیحدہ علیحدہ پانی چاہیے، یہاں پہ تو خشکی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹے۔ وہ آج بھی 12 چشموں کے نشانات موجود ہیں۔ یعنی یہ معجزات قرآن ہیں، اسلام کے معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فرعون تھا اس کو میں نے عبرت کا نشان بنا دیا
تمام دنیا والوں کے لیے کہ جو میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کا یہی حال ہوگا۔ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ آپ کسی انسان کی لاش کو برف خانے کے بغیر مہینہ 2 مہینے آپ رکھ نہیں سکتے، بلکہ دوسرے دن ہی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی لاش، تب تو برف خانے بھی نہیں ہوتے تھے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تو آج تک وہ محفوظ پڑی ہوئی ہے۔ آپ آب زمزم کو دیکھ لیں کہ آب زمزم جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا تھا، پورے مکے میں میٹھا پانی نہیں ہے، اور وہ میٹھا پانی روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لیٹر، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، پوری دنیا میں جا رہا ہے، پورے مکے کو سپلائی ہو رہی ہے، اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ روئے زمین کے چپے چپے پر ہمیں یہ آثار ملتے ہیں کہ اس کائنات کا جو مالک ہے وہ جس کو چاہے اقتدار دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کے تمدن و تہذیب، ان کی صنعت کاریگری، ان کی ہنرمندی، اس کے سارے نشانات ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں وہ زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین میں ایسے ہل چلائے، اس کو ایسا ادھیڑا، اتنا آباد کیا جتنا تم نے نہیں کیا۔ آج ہم تو یہ کہتے ہیں نا جی ہائیبریڈ بیج آ گیا ہے، اتنی فصل اتنے من ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ انہوں نے زمین سے پیداوار حاصل کی، لیکن جب وہ اللہ کے نافرمان ہوئے تو پھر بربادی جو ہے وہ ان کا مقدر بن گئی۔ حشر ان کے سامنے دنیا نے دیکھا۔ دوسری اور جو اس میں آخری بات ہے وہ یہ کہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ظالم قوم کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل میں اس کو مزید دیکھتا رہتا ہے، آزمائش کرتا رہتا ہے کہ یہ کہاں تک جا کے ظلم کرتی ہے، اور جب اس کا ظلم اور اس کا کفر اور اس کی سرکشی اور نافرمانی بڑھ نہیں جاتی کہ وہ خدا کے برابر اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہیں لاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو ڈھیل ہے نا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ کوئی تھوڑے عرصے کی نہیں ہوتی، یہ بعض اوقات 1000 سالوں کی بھی ہوتی ہے، سینکڑوں سالوں کی بھی ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ایک جگہ کہ سورہ الحج کے آیت نمبر 47 میں کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ آج ہی ہم دعا کریں، آج ہی ہم محنت کریں اور آج ہی انقلاب آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم لیڈر تو دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بھی مکہ کے اندر 40 سال بھی ان کے بڑے امانت دار، دیانت دار اور سچے انسان کے گزرے، اور مزید اس کے اوپر 13 سال آپ کے تبلیغ کے بھی گزرے۔ اس کے باوجود بھی مکہ کے چند لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جب نازل ہوئی تو پھر فوجیں بھی مدینہ میں جا کے شامل ہوئیں۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم اگر کہیں جی آج ہی ہم امریکہ کو برباد کر دیں گے، اور آج ہی ہم رشیا کو برباد کر دیں گے، اور آج ہی ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کر دیں گے، یہ ہو سکتا ہے ہم نہ کر سکیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نسلیں بھی نہ کر سکیں، لیکن ہم خدا کے ہاں یہ جواب دینے کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں گے نا کہ یا اللہ ہم نے تیرے راستے میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے محنت کی ہے، اور محنت بھی ٹکا کے کی ہے۔ اتنی محنت کرو کہ جتنی اپنے کاروبار میں محنت کرتے ہو۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ظالموں کے خاتمے کے لیے، اور انصاف کے نظام کو، مساوات کے نظام کو، برابری کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اتنی محنت کریں جتنی اپنے بیوی بچوں کی سکون کے لیے کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بہتری کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے گھر کو بنانے کے لیے، اپنے گھر کو بسانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم اتنی محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو انقلاب ہے ہماری زندگیوں میں دکھا دے، نہ بھی دکھایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی انقلاب، اخروی کامیابی جو ہے وہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔